دیگر بہت سے ممالک کی طرح پاکستانی سیاستدانوں اور حکمرانوں کے معاشقوں اور خفیہ شادیوں کے معاملے پر بہت سے تنازعات جنم لیتے رہے ہیں۔ سیاستدانوں اور با اثر شخصیات سے شادی کرنے والی خواتین کی زندگیوں کا شرمناک اور تاریک ترین پہلو یہ رہا ہے کہ ان شخصیات نے راز افشاں ہونے پر شادیوں سے انکار ہی کر دیا۔ سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے بھی ایک بنگالی طلاق یافتہ عورت سے خفیہ شادی کر رکھی تھی۔ بھٹو کی تیسری اور خفیہ شادی اور معاشقہ سے وابستہ داستانوں کو تحریر کرتے ہوئے ممتاز صحافی ندیم فاروق پراچا نے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ 1961 میں صدر ایوب کی آنکھوں کے تارے اور 34 سالہ جوان وزیر ذوالفقار علی بھٹو کی ملاقات ڈھاکہ میں ایک نوجوان خاتون حسنہ شیخ سے ہوئی۔ اس وقت حسنہ کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ اس کی شادی ایک کامیاب بنگالی وکیل عبدالاحد سے ہوئی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اردو، انگریزی اور بنگالی بہت روانی سے بولنے والی حسنہ بنگالی اور پشتون نسل کا امتزاج تھی۔ ان کی دلکشی اور ذہانت نے ذوالفقار علی بھٹو کے دل میں گھر کر لیا۔ انڈیا ٹوڈے کے 31 دسمبر 1970 کے ایڈیشن کے مطابق اس وقت حسنہ اور اس کے شوہر عبدالاحد کے آپسی تعلقات خراب ہو چکے تھے۔ اگرچہ بھٹو نے اپنی تمام تر وجاہت اور کشش کے ساتھ اس کا تعاقب کیا، لیکن حسنہ ان کی پہنچ سے دور رہی۔ بھٹو کی بے قراری انتہا پر تھی۔ 1969 میں حسنہ نے اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر کراچی آ گئی۔ اس نے کراچی کے اس وقت کے انتہائی پوش علاقے بات آئی لینڈ کے ایک اپارٹمنٹ میں رہائش اختیار کی۔ یہ اپارٹمنٹ بھٹو کی کراچی میں رہائش گاہ سے صرف 10 منٹ کی مسافت پر واقع تھا۔ ملیحہ لون نے فرائیڈے ٹائمز میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں لکھا کہ جب حسنہ کراچی میں قیام پذیر ہو گئی تو مصطفیٰ کھر نے بھٹو کو ان سے رہ و رسم بڑھانے میں سہولت فراہم کی۔ صرف مصطفیٰ کھر، جو کہ بھٹو کے انتہائی قریبی رازداں تھے، اس معاملے سے واقف تھے۔ وہ نہایت رازداری سے گاڑی چلاتے ہوئے بھٹو صاحب کو بات آئی لینڈ میں حسنہ کے اپارٹمنٹ میں ملاقات کے لیے لے جاتے۔ حسنہ ایک پر اعتماد، تعلیم یافتہ اور ضدی قسم کی عورت تھی۔ ملیحہ لون تہمینہ دورانی کی کتاب مائی فیوڈل لارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتی ہیں کہ 1960 کی دہائی کے آخر تک یہ معاملہ اتنا دھماکہ خیز ہو چکا تھا کہ بھٹو کی شکل دیکھتے ہی حسنہ زور سے دروازہ بند کر دیتی تھی۔ 1967 میں حسنہ کو ابو ظہبی میں شیخہ فاطمہ محل کی تزئین کا پرکشش کانٹریکٹ مل گیا۔ اس سے وہ کراچی میں 2 جائیدادیں خریدنے کے قابل ہو گئیں۔ یہ ان کی آزادی کا اعلان بھی تھا۔ انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ اب وہ اس وقت تک نہیں ملیں گی جب تک وہ ان سے شادی نہیں کر لیتے۔ سال 1968 میں ایوب خان حکومت کے خلاف طلباء اور مزدور یونینز کی ہنگامہ خیز تحریک کے روے رواں ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی تھے۔ یہ وہ دور تھا جب حسنہ نے بھٹو کو شادی کے لیے قائل کر لیا تھا۔ تاہم 1969 میں جب وہ حسنہ سے شادی کا فیصلہ کر چکے تھے، انہیں ریاست کے خلاف تشدد پر اکسانے کی پاداش میں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے حسنہ سے درخواست کی کہ وہ انتظار کرے۔ وہ ایوب خان کا تختہ الٹنے کے بعد ان سے شادی کا وعدہ ضرور پورا کریں گے۔ ملیحہ لون لکھتی ہیں کہ جب ایوب نے 1969 میں استعفیٰ دے دیا تو بھٹو کی حسنہ سے ملاقات ہوئی۔ حسنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ تم نے سب میری خاطر کر دکھایا، تم میرا مقدر ہو۔ یہ سن کر بھٹو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اسٹینلے ویلپٹ لکھتے ہیں کہ 1970 کے انتخابات میں بھٹو کی PPP نے مغربی پاکستان میں زیادہ تر نشستیں جیت لیں اور وہ ایک مرتبہ پھر مصطفیٰ کھر کے ہمراہ خفیہ طریقے سے حسنہ کے اپارٹمنٹ میں جانے لگے۔ تاہم ایک روز بھٹو اور حسنہ میں شدید جھڑپ ہوئی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بھٹو شادی کے وعدے سے منحرف ہو رہے تھے۔ مایوسی کے عالم میں بھٹو نے ایک بار پھر شادی کا وعدہ کیا، جو کہ ایک تحریر کی صورت قرآن پاک کے ایک نسخے کی جلد کے اندر لکھا گیا تھا۔ جب بھٹو کا جوش سرد ہوا اور حسنہ گھر میں کسی اور جگہ پر تھی تو بھٹو نے وہ قرآن پاک اپنی جیب میں رکھا اور وہاں سے فوراً نکل گئے۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ جلدی آنے کی وجہ سے مصطفیٰ گھر کو نہ مل سکے، چنانچہ بھٹو کو 70 کلفٹن تک کا سفر پیدل طے کرنا پڑا۔ یہ 30 منٹ کا راستہ تھا۔ چنانچہ بھٹو نے کوشش کی کہ وہ سنسان گلیوں میں سے گزریں تاکہ پہچان سے بچ سکیں۔ ذوالفقار علی بھٹو حسنہ کو اکثر سیاست اور تاریخ پر کتابیں تحفے میں دیا کرتے تھے۔ وہ
वो इन्हें पढ़ती और वो दोनों इन पर खुफिया मुलाकातों के दौरान बहस करते। 1971 के वक्त में भुट्टो ने हुस्ना को कुरान पाक का एक खूबसूरत नुस्खा तोहफे में दिया। ये वो नुस्खा नहीं था जो भुट्टो ने उनके अपार्टमेंट से उठाया था। इसके कवर पर लिखा हुआ था अपनी बीवी हुस्ना के लिए। भुट्टो 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के सदर बन गए और इसके चंद दिन बाद उन्होंने खामोशी से हुस्ना से शादी कर ली। ये निकाह तरक्की पसंद इस्लामी स्कॉलर और पीपी के रुकन मौलाना कौसर नियाजी ने बढ़ाया था। इस निकाह के गवाह मुस्तफा खर थे। वलपट लिखते हैं कि अगरचे हुस्ना उनकी बीवी थी, लेकिन जब वो वजीर आजम बने तो उन्होंने वो कुरान पाक हुस्ना के घर से वापस ले लिया। ये नुस्खा दोबारा कभी देखने में नहीं आया। जब 1977 में फौज ने उनका तख्ता उलट दिया, पुलिस ने हुस्ना के अपार्टमेंट की भी तलाशी ली, मगर ये नुस्खा कहीं ना मिला। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।